السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بیان کریں گے کہ سورۃ طٰہٰ جو کہ 16ویں پارے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا احکامات نازل کیے ہیں اور سورۃ طٰہٰ کا نام سورۃ طٰہٰ کیوں رکھا گیا ہے۔ طٰہٰ نبی علیہ السلام کا صفاتی نام ہے، اسی نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور میدان محشر کی منظر کشی اور اختصار کے ساتھ قصہ آدم و ابلیس ہے، اور دعوت اللہ کے لیے آخر میں کچھ ذرعی ہدایات دی گئی ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد اور معجزات موسیٰ علیہ السلام۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد انسانی مشکلات و پریشانی میں اضافہ نہیں بلکہ نصیحت و خیرخواہی ہے۔ اس کے بعد توحید کا بیان ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدائی حصہ کو یہاں نظر انداز کر کے موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کے ہمراہ مدین سے واپسی کے تذکرہ سے واقعہ شروع کیا گیا ہے۔ زوجہ امید سے تھی، دردزہ شروع ہو چکا تھا۔ سامنے آگ جلتی ہوئی دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام آگ کو لینے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آگ نہیں، تمہارے رب کی تجلی ہے۔ وادی مقدس طوا کے احترام میں جوتے اتارنے کے حکم کے ساتھ ہی پروانہ نبوت عطا کر کے توحید کا پیغام بنی اسرائیل کے لیے دے کر نماز کے اہتمام کی تلقین کی گئی۔ عصا سے اژدہا اور ہاتھ کو روشن و چمکدار بنا کر 2 معجزات عطا فرما کر فرعون جیسے سرکش باغی حکمران کے دربار میں توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے روانگی کا حکم دیا۔ دعائے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں، یہ رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 25 اور 54 میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم الشان مشن کی آسانی کے لیے شرح صدر اور ہارون کو بطور معاون پیغمبر مقرر کرنے کی درخواست کی، جو کہ قبول ہوئی۔ فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم پر ہمارے پہلے بہت سے انعامات ہوئے ہیں۔ تم پیدا ہوئے تو فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ ایسی تدبیر فرمائی کہ تمہیں تمہارے دشمن اور اپنے دشمن کے گھر میں پالا، اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی، پھر تمہیں ماں کی طرف لوٹا دیا۔ تم نے جوان ہو کر ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ہم نے تمہیں غم سے نجات دی۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، اسے نرمی کے ساتھ سمجھاؤ اور اسے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول مان لے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے پانی برسایا، مختلف قسم کی پیداوار پانی کے ذریعے نکالی، وہی سب کو موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر اس مٹی سے سب کو زندہ کر کے نکال لے گا۔ جادو کی شکست اور جادوگروں کا ایمان، یہ رکوع نمبر 12 میں اور آیت نمبر 55 سے 76 تک بیان کیا گیا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، ان سے کہنے لگا کہ تم جادوگر معلوم ہوتے ہو، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اس نے ملک بھر سے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹھیاں کھا لی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی تو انہوں نے کہا، جو تیرے جی میں آئے کر لے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ تمہاری سزا تو عارضی ہے، مجرم آخرکار جہنم میں جائیں گے اور ایمان والے سدا بہار جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔
قوم بنی اسرائیل بے صبری قوم۔ یہ رکوع نمبر 30 اور آیت نمبر 77 اور 89 تک بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اسرائیلیوں سمیت مصر سے ہجرت کر جائیں۔ فرعون نے تعاقب کیا اور اپنے لشکر سمیت بحیرہ کلثم میں ڈوب مرا۔ ارشاد الہی ہے، اے بنی اسرائیل، یاد تو کرو، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، تمہارے لیے من و سلوہ کی صورت میں خوراک کا انتظام کر دیا اور تاکید کر دی کہ حد سے نہ بڑھنا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو تم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر شدید غصے کا اظہار کیا کہ اے میری قوم، کہ تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا میں زیادہ دیر تمہارے پاس سے دور رہا ہوں؟ تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کیوں بنا لیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اور سامری کی شامت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے بڑے غصے کے ساتھ کہا، تم نے میرے بعد انہیں گمراہی سے کیوں نہ روکا؟ حضرت ہارون نے کہا، میری مان جائے، میری داڑھی اور سل کے بال نہ پکڑیں۔ میں اس بات سے ڈرا کہ آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ پھر آپ نے بچھڑا بنانے والے سامری سے کہا کہ تو نے پوری قوم کو گمراہ کیا ہے، اب دفع ہو جا۔ زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ اے سامری، اپنے جھوٹے معبود کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ یاد رکھ، سب کا معبود وہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے ساتھ شرک کرنے والے آخرت میں پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آئیں گے اور ان کو دنیا کی تمام عیش و عشرت بھول جائے گی۔ مناظر قیامت۔ یہ رکوع نمبر 50 اور آیت نمبر 105 اور 150 تک بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگیں گے، زمین ایک ہموار چٹل میدان میں تبدیل ہو جائے گی اور ہر انسان دم بخود بے حس و حرکت ہوگا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، لیکن ایمان و اعمال صالحہ والوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتار کر ایک ہی بات کو مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے تاکہ تمہیں نصیحت اور تقوی حاصل ہو سکے۔ اسی لیے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر غور و خوض کر کے پڑھا کرو۔ جب تک وحی کا نزول پورا نہ ہو جائے آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگتے رہا کرو۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ قصہ آدم و ابلیس۔ یہ رکوع نمبر 60 میں اور آیت نمبر 160 اور 128 میں بیان کیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ کہ انہیں مسجود ملائک بنایا گیا، مگر ابلیس سجدہ سے انکاری بنا۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نکلوا کر مشکلات میں مبتلا نہ کر دے۔ جنت میں آپ کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں گی، بھوک اور پیاس مٹانے کا انتظام کر دیا جائے گا اور لباس اور چھت کا بندوبست بھی ہوگا، لہٰذا نہ آپ کو بھوک پیاس ستائے گی اور نہ جسم ڈھانپنے اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے آپ کو پریشانی ہوگی، مگر آپ کو فلاں مخصوص درخت کے قریب نہیں جانا ہوگا۔ شیطان نے مختلف ہیلے بہانے سے آدم علیہ السلام کو اللہ کا عہد بھلا کر وہ درخت کھانے پر آمادہ کر لیا اور بتایا کہ اس درخت کو کھا کر آپ دائمی طور پر جنت میں سکونت پذیر ہو جائیں گے، مگر نتیجہ برعکس نکلا اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خلق سے
نکل کر اس دنیا کے دارالامتحان میں آنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نازل کردہ آسمانی نظام حیات قرآن سے روگردانی اس انسان کے تمام مسائل کی جڑ اور معیشت کی تباہی کا سبب ہے۔ داعیہ اسلام کے لیے ذریعہ اصول، یہ آیت نمبر 129 اور 135 میں بیان کیا گیا۔ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اگر تقدیر الہی طے شدہ نہ ہوتی تو منکرین حق پر کبھی کا عذاب آ گیا ہوتا۔ آپ دشمنان حق کی باتوں پر صبر کریں اور صبح شام تسبیح و تحلیل میں مصروف رہیں، اور ظالموں کی دولت مندوں کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اپنے متعلقین کو بھی نماز اور صبر کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ اگر آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، پھر آپ تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ انتظار کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔